اعوذ باللہ آواز نہیں ہے اس میں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس جلسے کے منتظمین، سٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی اور بہت ہی پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ یہ کثیر مجمع آج خواتین اسلام کانفرنس کے نام سے یہاں جمع ہے. میں بہت مبارکباد دیتی ہوں منتظمین کو، جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو اس عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع کیا. میری عزیز بہنوں، میں یہاں آپ کے سامنے جس موضوع پر، جس ٹاپک پر، جس عنوان پر آپ سے گفتگو کروں گی، وہ بہت نازک اور بہت سینسیٹیو ایشو ہے. وہ بہت نازک اور بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے سماج کا، اور دن بدن نازک ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گی بھگوا لو ٹریپ اور ہماری ذمہ داریاں. تو آئیے سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس گفتگو کے اوپر جو ہے مزید روشنی ڈالیں، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 یا آیت نمبر 221 رکھوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. پہلے یہ حکم مردوں کو دیا گیا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور ایک مسلمان لونڈی، ایک مسلمان نوکرانی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک مسلمان لوڈی، ایک عام خوبصورت حسین خاندانی مشرکہ عورت سے بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے مت کرو، چاہے وہ کتنے ہی عزت دار خاندان کے ہوں، تمہیں کتنے ہی پسند کیوں نہ ہو. ایک غلام مومن مرد ایک عزت والے مشرک مرد سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو تمہیں ہندو مسلم شادیوں کی طرف بلاتے ہیں، یہ لوگ یدعون الی النار تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ تمہیں پکارتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں تعداد میں ہندو لڑکوں سے شادیاں کرتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن اشارہ کرتی چلوں کہ سب سے پہلے جو ایشو ہے ہمارے سامنے وہ کو ایجوکیشن ہے. ہمارے ہاں کو ایجوکیشن میں لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس دوران لڑکوں سے لڑکیوں کی اور لڑکیوں سے لڑکوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، اور محرم اور نامحرم کا کوئی فرق، کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. اور اس معاملے میں اب جو فرینڈشپس ہو رہی ہیں ڈیئر خواتین، اب جو فرینڈشپس ہو رہی ہیں اس میں ہندو مسلم کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے. ہماری لڑکیاں، ہمارے نوجوان، ہمارے لڑکے اور ہماری لڑکیاں بہت ہی بے تکلفی کے ساتھ غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں.
दिवाली में, क्रिसमस में, 31st नाइट के दौरान, होली के अंदर, नवरात्रि के अंदर, गणेश पूजा के अंदर जो कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम नौजवान बिल्कुल गड़बड़ होकर के रह जाते हैं, एक दूसरे के कल्चर के अंदर जो है रंगने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ लड़कियों को ट्रैप करने का जरिया बनता है। बहुत ही अजीज बहनों, हमारे यहाँ एक और मुसीबत, एक और लानत जिसको कहना चाहिए, वो जहेज की लानत है, जिसकी वजह से निकाह मुश्किल हो गया है और बदकारी आसान हो गई है। और मोबाइल ने तो नौजवानों का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मुस्लिम लड़कों में एक और मसला ये है कि मुस्लिम लड़कों में हायर एजुकेशन की कमी है। हमारे यहाँ लड़कियाँ माशाल्लाह तालीम में आगे बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में या माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जज्बा पाया जाता है। मैं उसको कभी डिस्करेज नहीं करूँगी। मैं खुद जब कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ कि हमारी लड़कियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल नहीं करना चाहिए। उससे हमें डिस्करेज नहीं करना है, हौसला शिकनी नहीं करना है, उनको वो उससे महरूम नहीं रखना है, बल्कि उसके मुकाबले में हमें अपने नौजवान बच्चों को, हमारे लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम के लिए मोटिवेट करना है। यहाँ बहुत सारी माएँ बैठी हैं जिनके गोदों में लड़के भी पल रहे हैं और लड़कियाँ भी पल रही हैं। उनका काम है कि लड़कियाँ तो आज माशाल्लाह बहुत शौक़ से और दिल लगाकर तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। उनका काम है कि वो अपने लड़कों की तालीम पर भी तवज्जो दें। हमारे लड़के सिर्फ गलियों में आवारागर्दी करने के लिए नहीं हैं। हमारे लड़कों को हमें पॉजिटिव अंदाज में मोटिवेट करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तालीम की उनके अंदर जोश जगानी होगी, आला तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा करना होगा। मेरी अजीज बहनों, ये हिंदू मुस्लिम मैरिजेस जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के ज़रिए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब लोग ये करते हैं तो हमको ये बताना होगा, हमें ये मालूम कराना होगा कि ये शादी जो थ्रू कोर्ट होती है, जो कोर्ट के ज़रिए से होती है, ये शादी होती ही नहीं है, ये वाक़ई होती ही नहीं है, ये निकाह का बंधन बनता ही नहीं है, ये नाजायज़ है। उससे जो ताल्लुक़ बनता है नाजायज़ है, उससे जो ताल्लुक़ बनता है हराम है। वो जो कुछ उससे औलाद पैदा होती है वो भी जायज़ नहीं होती। इसलिए ये सब कुछ काम जो है, ये जो किया जाता है वो उसका शुमार जिना और बदकारी में होता है, तो हमें उससे बहुत दूर रहना चाहिए। हमारी मुस्लिम लड़कियां अपने अंजाम से भी बेखबर हैं, उस पर मैं आगे चलकर थोड़ी सी और रोशनी डालूंगी। वो नहीं जानती कि दूसरी कास्ट में शादी करना, दूसरे मजहबों में मजहब के लड़कों से शादी करना कितना भयानक हो सकता है, उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। लड़के उन्हें चंद दिन के लिए, चंद महीनों के लिए उनसे ऐश करते हैं, फिर ले जाकर उनको बेच दिया जाता है, कहबा खानों की नज़र कर दिया जाता है, डांस और बियर बार के अंदर काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। जब शौहर ही बीवी को बेच डालेगा और फिर उसको पूछने वाला कौन होगा? वो अपने ख़ानदानों को छोड़कर पैसे और जेवर घर से ले उड़ती हैं और अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ शादियां करती हैं, तो ख़ानदान का सपोर्ट भी ख़त्म हो जाता है और वो बेयार मददगार समाज में रह जाती हैं। चंद महीने ऐश करने के बाद वो उनको जानवरों की तरह मारते हैं, पीटते हैं। बहुत सारी लड़कियां इस रास्ते में कत्ल भी कर दी जाती हैं। मैंने दुबई से सलाउद्दीन अंसारी की एक रिपोर्ट पर रोशनी डाल रही हूँ, जिन्होंने तकरीबन 13,000 मुस्लिम लड़कियों को हिंदुस्तान से बाहर दुबई के डांस और बियर बार्स के अंदर काम करते हुए देखा था। उनका कहना है कि वो सारी की सारी 13,000 लड़कियां, एक दो नहीं 13,000 लड़कियां अच्छे ख़ानदानों से थीं, अपने घरों से बगावत करके जेवर पैसा वगैरह लेकर के फरार हो गई थी। कई लड़कियां तो वहाँ ऐसी पाई गई दुबई के उन बियर बारों में
جو کہ ایک ہی لڑکے کے ذریعے ٹریپ کی گئی تھی، یعنی ایک ہی لڑکے نے کئی لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھانس کر کے لے جا کر بالآخر وہاں پر بیچ دیا تھا، دبئی میں لے جا کر کے، اور ان کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ گھر واپسی کے بھی سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی شریف خاندان ایسی لڑکی کو دوبارہ اپنے خاندان میں قبول کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ان کے کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جسم بیچ کر کے، اپنی عصمت بیچ کر کے، اپنی عزت بیچ کر کے گزارا کرتی ہیں۔ بتائیے اس سے زیادہ دردناک، اس سے زیادہ شرمناک، اس سے زیادہ خطرناک کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ اور ان میں ایسی لڑکیاں، اکارڈنگ ٹو صلاح الدین انصاری کی رپورٹ کے اکارڈنگ، زیادہ تر لڑکیاں تعلیم بھی ان کی نامکمل تھی، اور انہوں نے صلاح الدین انصاری نے ان میں سے کچھ لڑکیوں کو واپس لا کر کے اپنے خاندانوں میں بسانے کی کوشش کی، تو ان خاندانوں نے اسے دوبارہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض کیسز میں تو لڑکیوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ سن 2022 کے اندر کیے گئے ایک اندازے، ایک سروے کے مطابق تقریباً 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں، ایک دو نہیں، تقریباً 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں بھاگ کر کے ہندو لڑکوں سے شادیاں کر چکی ہیں۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، کاش کہ انہیں اندازہ ہوتا، کاش کہ انہیں اس بات کی خبر ہوتی کہ آر ایس ایس نے ایک بہت بڑی ٹیم اس مقصد کے تیار کی ہے۔ بی جے پی کا یووا مورچہ اس مقصد کے لیے سرگرم ہے۔ ہندو جاگرن منچ کے ذریعے سے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری تنظیمیں، آر ایس ایس اور اس کی زیر انتظام چلنے والی آرگنائزیشنز، یہ تنظیمیں ہندو لڑکوں کو باقاعدہ ٹریننگ دے رہی ہیں، 6 مہینے کی، 3 مہینے کی، 10 مہینے کی۔ اور اس ٹریننگ میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس ٹریننگ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو کس طرح اپنی محبت کے جال میں آیا جائے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ ان لڑکوں کو اردو سکھائی جاتی ہے، ان کو ایسے ایسے الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ جب مسلم لڑکیوں سے ملے تو ان سے بہت ہی مسلم تہذیب کے مطابق تشریف رکھیے کہیے، شکریہ کہنا سکھایا جاتا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا سکھایا جاتا ہے، اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلم لڑکیوں کی خوبصورتی کی تعریف کریں، ان کے کردار کی تعریف کریں، ان کے کلچر کی تعریف کریں، کبھی کبھی تو ان کے مذہب کی بھی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ کچھ لڑکے تو یہ بھی جھانسا دیتے ہیں کہ ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تم سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لڑکیاں دعوت کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان لڑکوں کو لفٹ دیتی ہیں اور معاملہ وہاں سے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے، بابر کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں کو دھیرے دھیرے یہ باور کیا جاتا ہے کہ مسلمان مرد ظالم ہوتے ہیں، 3 طلاقیں دیتے ہیں، 4 شادیاں کرتے ہیں، اور اس طرح ان کو اسلام کے فیملی سسٹم کے خلاف ورغلایا جاتا ہے۔ جھوٹی محبت کا جال بچھا کر اس میں مسلم لڑکیوں کو پھانسا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، 1-2 نہیں، لاکھوں ہندو نوجوانوں کو تیار کر کے مسلم سماج کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ مسلمان لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر اپنی محبت کے جال میں پھنسائیں۔ اور ان لڑکوں کو، جو مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک لڑکے کو 2.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کا چیک دیا جاتا ہے۔ ان لڑکوں کو فری میں گھر دیا جاتا ہے، ان کا ذاتی گھر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اچھے سے اچھا جاب پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے ماحول میں عام نوجوانوں کے لیے جاب حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، جاب لیسنس اور وہ بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، لیکن آر ایس ایس کا پلان ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ ہوشیار رہیے،
یہ کمزور کرنا ہے تو ان کی لڑکیوں سے پیار کرو. لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کی لڑکیوں سے پیار کرو. یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم دیکھیے بحیثیت مسلمان کے ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہمارے مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کریں. ہم کو تو اس چیز کا ہمارے مذہب نے تو اس چیز کو انکریج ہی نہیں کیا. ہمارے مذہب نے کیا تعلیم دی ہے یہ میں نے قرآن کی بالکل پہلی آیت میں آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں پسند کرتا کہ ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں سے شادیاں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے. بتائیے نیک بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے ایمان نہیں آتا تو اور کیا ہے؟ پھر یہ بھی تو ہے کہ لڑکا مسلم اور لڑکی ہندو ہو تو اس کو لو جہاد کا نام دیا جاتا ہے. مسلم لڑکا اگر کسی ہندو لڑکی کو پھنسا دے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، جس کو کہ ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، جس کی کہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جس کو کہ ہم بھی پسند نہیں کرتے، تو ان مسلم لڑکوں کو فوراً گرفتار کیا جاتا ہے. ہندو لڑکا اگر مسلم لڑکی کو پکڑ کر جو ہے شادی کر لے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا، لیکن لڑکا اگر مسلمان ہو اور لڑکی ہندو ہو تو فوراً ہی لڑکے کو ہی نہیں اس کی پوری فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے. تو ایسے کام سے جو دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے، ہم کو بہت دور رہنا چاہیے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہندو لڑکے ہندو لڑکیوں سے اور مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں سے شادیاں کریں، کیونکہ ہندو مسلم شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، بچے الگ برباد ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچپن سے اپنی لڑکیوں کی تربیت بہت مکمل طریقے پر دیں، انہیں حلال و حرام کی تمیز سکھائیں، انہیں محرم اور نامحرم کا فرق بتائیں. شروع ہی سے لڑکوں کے ساتھ بے تکلف ہونا، فری مکسنگ ہونا، بے تکلفی کے ساتھ پارٹیز اور پکنک پہ جانا، یہ سب چیز پر کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل شروع ہی سے محرم اور نامحرم کا فرق ان کو بتانا چاہیے. دیکھیے صرف دینی معلومات کافی نہیں ہے. میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ کچھ دینی مدرسے سے پڑھی ہوئی لڑکیوں کے متعلق، کچھ مولویوں کی بیویوں کے متعلق، کچھ جو ہے دینی معلومات رکھنے والے خاندانوں کی لڑکیوں نے بھی ایسے کام کیے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے صرف دینی معلومات پرووائڈ کی ہے، ہم نے صرف ریلیجس انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، ہم نے صرف اسلامک نالج امپارٹ کی ہے، لیکن ہم نے ان کے اندر دینی غیرت پیدا نہیں کی، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنی ایمان کی کس طرح حفاظت کریں، اور ان کے دلوں میں شرک سے بھرپور نفرت نہیں پیدا کی. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس. تو یہ جذبہ، یہ احساس، یہ شعور ہمارے بچوں میں پینیٹریٹ کرنا ہوگا، یہ چیز ہمارے بچوں کے اندر اتار دینی ہوگی. آپ کو حضرت سمیہ کا واقعہ معلوم ہے، وہ جب مشرک سے مومنہ ہو گئیں اور ابو جہل نے ان کو مجبور کیا کہ وہ مورتی کو چومیں، تو بجائے چومنے کے انہوں نے اس مورتی کے اوپر تھوک دیا. ہم شرک سے بہت دور بھاگتے ہیں. اگر ہم آپ دیکھیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ دو مقامات پر فرماتا ہے کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا. ایک مشرک اور ایک مومن ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، ایک مشرک اور ایک مومن ساتھ میں خاندان نہیں بنا سکتے. اور اس لیے ہمارے بچوں کے دلوں میں شرک سے بھرپور نفرت پیدا کرنی چاہیے. غیر مسلم پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیجئے، ضرور اچھا سلوک کیجئے، ان کے پاس تحفے بھیجئے، تحائف بھیجئے، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو جائیے، ان کے ساتھ ان کے پاس گفٹ بھیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن ان کی مذہبی رسومات میں شامل مت ہوئیے. یہ آپ کے لیے قطعاً گناہ ہے. ابھی ہو رہے بس. موبائل پر والدین کا کچھ نہ کچھ کنٹرول ہونا ضروری ہے. جہیز کی لعنت کا ہمارے سماج میں خاتمہ ہو جانا چاہیے. اور یہ فلمیں جو دن بدن بیہودہ، دن بدن فحاش، دن بدن ٹاکسک، دن بدن جو ہے
وائلنٹ ہوتی جا رہی ہیں. آج کل فلموں کے ذریعے بھی ہندو مسلم شادی کے کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کو، ہمیں فلمی ستاروں کو، ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز کو اپنا آئیڈیل بنانے مت دیجئے، آئیڈولائز کرنے مت دیجئے. اپنے تاریخ سے جو ریئل ہیروز ہیں، ہماری تاریخ کے جو ریئل کہنا چاہیے تاریخ کے اندر جو روشن ستارے ہیں، ان صلاح الدین ایوبی کے، محمد بن قاسم کے کلچر کو، اور حضرت سمیہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، اور ہماری لڑکیوں کو ہمیں یہ کہنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمیں ان کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہوگا کہ وہی ہے آج تیری عزم شوق کی منزل جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم. میری عزیز بہنوں، پہلی بار جب فلم بامبے، بہت ہم چھوٹے تھے اس وقت، ریلیز ہوئی تھی تو مسلم سماج، جس میں ایک مسلم لڑکی کو اپنے گھر سے ایک ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگتے ہوئے بتایا گیا تھا، تو پورے مسلم سماج کی طرف سے کافی ریاکشن سامنے آیا. لیکن اس کے بعد ایسی فلموں کی بھرمار ہوتی چلی گئی، ہم بے حس ہوتے چلے گئے، ہمارے بچے ہماری ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے. تو بچوں کو ان فلموں سے دور رکھیں. 2 منٹ بس 2 منٹ. شعوری طور پر پردے کی حدیں ان کو بتائیے، حیا کی تعلیم دیجئے، اس موضوع پر روشنی ڈالیے. ہم سب کو خطبہ جمعہ کے موقع پر اپنی عوام کو جو ہے ان ایسے مسائل پر روشنی ڈالنا چاہیے، ہمارے اماموں کو، اور صرف مسلکی اختلافات کے اوپر روشنی نہیں ڈالنا چاہیے. ہم کو اپنی عورتوں کو مسجدوں سے جوڑنا چاہیے. ہماری عورتیں بازاروں میں تو آزاد گھوم سکتی ہیں، لیکن مسجدوں میں ان کا انتظام نہیں ہوتا. یہ بہت ہی دردناک بات ہے. دینی تعلیم کا مناسب بندوبست ہونا چاہیے. اسکول اور کالج کی پکنک اور پارٹیز سے ہمارے نوجوان بچوں کو ہمیں دور رکھنا چاہیے. جہاں تک ممکن ہو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلم تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں. کبھی بھی لڑکیوں کو رات بھر کا سفر بغیر بھائی، باپ یا شوہر یا قریبی محرم رشتہ دار کے بغیر مت کرنے دیں. شادی میں تعلیم سے زیادہ، تعلیم اور سٹیٹس کو دیکھ کر کے شادیاں نہ طے کریں اپنی لڑکیوں کی. کچھ والدین بھی تعلیم اور ہائی سٹیٹس کو دیکھ کر چپکے سے اپنی بیٹی ہندو لڑکوں سے بیاہ رہے ہیں، مگر اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کنواری رہ جائے. بس آخر میں آپ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جانوروں کے ریوڑ سے آپ ایک آدھ جانور کو نکال کر قتل کر دیجئے تو باقی کے جانور ڈر کر وہ قاتلوں سے دور بھاگیں گے. لیکن مسلم لڑکیاں اتنے دردناک واقعات دیکھ کر بھی ان لڑکوں سے جو بھگوا لو ٹریپ کے لیے کام کر رہے ہیں دور نہیں بھاگتی. بھگوا لو ٹریپ کے ذریعے پھانسی گئی لڑکیوں پر ہونے والے مظالم کو، ظلم کو، ٹارچر کو اجاگر کریں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس سلسلے میں بھرپور بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں یہ دعا کرتی ہوں جو ہر مسلم ماں اور باپ کو کرنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، الحمدللہ. اب میں آپ کے سامنے شبانہ خان، جو وی کے انگلش ہائی اسکول کے پرنسپل ہے، جنرل سیکریٹری ہے تنظیم ابنائے ثاقب کی، اور جنرل سیکریٹری